مغربی دنیا کو موقع مل گیا کہ اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے۔ اس زمانے میں غیر فعال نیٹو کو روس کے خلاف اہم کردار دیا گیا۔ نیٹو کی صورت میں غیر ملکی افواج کو روس کے خلاف لڑوانے کے لیے اقوام متحدہ سے لائسنس بھی مل گیا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر برزنسکی، جو اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر کے سیکیورٹی مشیر تھے، انہوں نے ایک پلان تشکیل دیا جسے آرک آف کرائسس پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ برزنسکی کو سرد جنگ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پلان کے مطابق ایشیا اور خلیجی ممالک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا۔ اس کا ایک اور مقصد دنیا بھر سے مجاہدین کو اکٹھا کر کے پاک افغان سرحد پر سوویت یونین کے خلاف تربیت دینا تھا، کیونکہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں لکھی گئی اپنی ایک کتاب اف آئی ایم اساسینیٹڈ میں بھی اسی منصوبے کا ذکر کیا۔ مغربی تھنک ٹینکس کے مطابق مذہبی جماعتوں کو اپنے اعتماد میں لینا سیاسی پارٹیوں اور فوج کے مقابلے میں آسان کام ہے۔ بھٹو پاک سرزمین پر امریکہ اور نیٹو افواج کی موجودگی اور اس پلان کے مخالف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امریکہ جنوبی ایشیا کا امن تباہ کرنے کے لیے پاکستان کو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے مفادات کے حصول کے بعد پاکستان کو تنہا چھوڑ دے گا۔ اس کا تجربہ 1965 اور 1971 کی پاکستان بھارت جنگ میں ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر برزنسکی کے نان آبزرویٹر میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو کے مطابق بھٹو کی حکومت اسی مقصد کے لیے کروا دی گئی اور پاکستان ایک بار پھر رجعت پسند مذہبی سمجھے جانے والے عامر ضیاء الحق کے ہاتھ میں آ گیا، جن سے اس منصوبے کا حصول ممکن بنایا گیا اور پھر مجاہدین کو جہاد کے نام پر پوری دنیا سے اکٹھا کر کے پاک افغان سرحد پر لایا گیا۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک فرانسیسی سفارتکار پیری لیلوچے نے انکشاف کیا کہ یورپ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان جنگجوؤں کو سی آئی اے نے بنایا۔ خود امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن کے بیان کے مطابق امریکہ 80 کی دہائی میں مجاہدین کو اس علاقے میں چھوڑ کر بھول گیا تھا، جس کا خمیازہ پاکستان اور دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو اس زمانے میں بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا کہ جیسا کہ بھٹو ڈرتے تھے، اور افغان جنگ میں کامیابی کے بعد تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے اور امریکہ نہ صرف دنیا کی اکلوتی سپر پاور بن گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے خطے میں مستقل بنیادوں پر اپنے فوجی اڈے بھی قائم کر لیے۔ اسی دوران پاکستان کے اس وقت کے انقلابی طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوا۔ نیٹو کو اصولاً ختم ہو جانا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ بش سینئر نے نیٹو کے وجود کی مزید ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اب نیٹو اسلامی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کام کرے گی۔ آج نیٹو کا سربراہ ڈنمارک کا وزیر اعظم ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اخبار کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ مسلم ممالک کے سفیروں کے وفد سے ملنے سے انکار کر دیا، جو اس بارے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اس سے ملنا چاہتے تھے۔ نیٹو کے سربراہ کی یہ نامزدگی مسلمانوں میں یقیناً اشتعال کا باعث بنے گی اور دراصل یہ پلان کا ہی ایک حصہ ہے۔ Good afternoon. It is my great pleasure to announce a decision taken a few minutes ago by the heads of state and government in the North Atlantic Council to appoint Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen as the next Secretary General of NATO. Yes, you may applaud. It gives me great pleasure to announce this because every head of state and government was fully convinced that Anders Fogh Rasmussen is the man who will take up the transformation of NATO and who will play an extremely important role in guiding NATO and guiding the now 28 allies through the coming period of the 21st century. You know that there has been discussion over the past 36 hours, but the fact that we are standing here next to each other means that during that discussion a solution has been found also for the concerns expressed by Turkey, and that we all very much agree and are unanimous on this nomination.
So I would say, in the presence of the Président de la République and Chancellor Merkel, this is a very special occasion, and let them be the first to congratulate Anders Fogh Rasmussen. It is with pleasure that I give you the floor. Thank you. Thank you very much, Mr. Secretary General. I'm deeply honored to be appointed as the next Secretary General of NATO. گستاخ رسول کے خلاف مسلم ممالک میں سب سے زیادہ رد عمل پاکستان میں آیا تھا۔ ایک پاکستانی طالب علم عامر چیمہ نے جرمن اخبار میں توہین امیز خاکے شائع کرنے والے گستاخ رسول کو سبق سکھانے کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ بھی کیا۔ اس طالب علم کو جرمنی کی پولیس نے تشدد کر کے شہید کر دیا۔ اس مجاہد کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ یہی وہ جذبہ ہے جسے مغربی اقوام کو مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں سے خوف آتا ہے۔ اسرائیل کے بانی وزیراعظم بن گورین نے کہا کہ پاکستانی مسلمان عربوں کو خود عربوں سے زیادہ چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہندو بھارت کی مدد کی جائے جو پاکستان کے سخت دشمن ہیں۔ ایل کیڈوانی اپنی کتاب مائی کنٹری مائی لائف میں لکھتے ہیں کہ بھارتی حکومت نے اسرائیلی اور امریکن حکومت کو اس وقت قائل کیا کہ اسلامی انتہا پسندی کے خلاف ان تینوں ممالک پر مشتمل ایک سہ افریقی اتحاد بننا چاہیے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔